صبح قیامت تک عموماً جب تک بقائے اسلام ہے، اسلام کی بقا ہے، مسلمانوں کا سچا وجود ہے، یہ دین، یہ ملت، یہ مذہب، یہ شریعت حسینی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جائے گا۔ اس حقیقت کو اس باب سے آپ سمجھیں، آپ ملک شام اور دمشق چلے جائیں، پوچھیں گے کہ یزید کی قبر کہاں ہے، بتانے والے بتائیں گے ضرور، لیکن ایک لفظ کے ساتھ کہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہیں اس کی قبر ہے۔ کربلا معلیٰ بھی چلے جائیں آپ، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چہار جانب سے حسینی خوشبو نظر آئے۔ وہ فتح مبین اور جشن کے فتح کے جشن کا اعلان اور اظہار کر کے بھی یزید ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا، حسین گردن دے کر کے بھی آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کا مقبرہ، حسین کا روضہ عالم اسلام کے لیے ایک خوشنما معیار ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ نے ہم سب کو منتخب فرمایا اور حسینی غلامی نصیب فرمائی۔ آپ نے کئی موقعوں سے حدیث پاک کا ایک عنوان سنا ہوگا، اہل بیت خصوصاً جب بھی بولا جائے علمی دنیا میں تو سڈنلی آپ کا ذہن علی، فاطمہ، حسن، حسین کی طرف جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات کو دھیان میں رکھیں، یہ بڑے افسوسناک پہلو ہے آج معاشرے میں نسلوں کے تحفظ کی اصلوں کو چھوڑ کر باتیں کرنا یہ بہت بڑا ناسور بنا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ درخت کے پتے جب تک درخت سے جڑے رہتے ہیں ہرے بھرے، اگر درخت سے وہ کٹ جائے تو سوکھ جاتا ہے اور صرف جلانے کے قابل ہوتا ہے یا ہر ہوا اسے اڑا لے جاتا ہے۔ اسی لیے اصلوں سے ہمیشہ جڑے رہنے چاہیے۔ ہماری اصل غلامی کی ہے، ہم حسین سے ہمیشہ جڑے رہیں، ہم ہمیشہ شاداب رہیں گے، ہرے بھرے رہیں گے۔ قرآن اور حسین جدا نہیں ہے۔ میں نے 2 منٹ پہلے کہا تھا کہ جب بھی اہل بیت کا عنوان آئے تو علی، فاطمہ، حسن، حسین کو تو ضرور سمجھیں، بلکہ ہی سمجھیں اور اس کے بعد بھی سمجھیں۔ پہلے اہل بیت کا عنوان صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین ہی ہے، اس بات کو دھیان رکھیں، اور پھر بھی کی منزل میں تو حسین اور قرآن الگ نہیں ہو سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ حسینی ٹپس کے لفظ کا استعمال کیا میں نے، کچھ بھائیوں نے دور سے مجھے کہا تھا کہ مجھے کچھ ٹپس بتائیے جینے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، عنوان ہی بنا دیا میں نے آج، حسینی ٹپس۔ اور یہ حسینی ٹپس یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، حدیث کا کانسیپٹ۔ قرآن سے حسین جدا نہیں، حسین سے قرآن جدا نہیں۔ تب حسین سے بہتر قرآنی ٹپس کوئی نہیں دے سکتا۔ اس سال کا یہ خوبصورت عنوان ہم سب لے کر جائیں اور حسینی تصور میں جئیں۔ سورہ حجرات جو کل 20 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ حجرات کی تعلیمات کو
اپنی نگاہ میں رکھیے اور ان تعلیمات کو تعلیمات حسینی یعنی حسینی ٹپس کا نام دیجیے. اب دیکھتا ہوں کتنا نکلتا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے پہلے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دھیان رکھیے گا کہ قرآن حسین سے جدا نہیں, حسین قرآن سے جدا نہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ایکسپلینیشن, جو توضیح, جو وضاحت حسین سے آپ کو ملے گی ان کے زمانے میں, ان سے پہلے کی بات, ان کے زمانے میں, ان کے بعد والوں سے آپ کو نہیں مل سکتی. یہ مفہوم ہے, دھیان رکھیے گا. قرآن کے لیے, شریعت کی بقا کے لیے, آپ کو یاد ہوگا 2-3 جمعہ یا کہیں پر درس میں یا بیان میں آپ نے سنا ہوگا وہ جملہ کہ حیات بقائے زندگی کا نام نہیں ہے. کبھی کبھی موت کے منہ میں جا کر کے بھی بل احیاء عنوان بن جاتا ہے. جینا یہ زندگی نہیں ہے. اگر رب کہہ دے موت میں تمہاری زندگی ہے تو یہ اصلی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو جو میری راہ میں میری خاطر شہید ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں اسے زندہ. یہ ہے بقائے حیات. اور اس عنوان کو اس طرح بھی سمجھیے کہ شریعت کے تحفظ کے لیے جو جان چلی جائے وہی حیات ہے. اور یہ عنوان امام عالی مقام کو مکمل حاصل ہے. بقائے شریعت, تحفظ شریعت کے لیے امام عالی مقام نے خود کو قربان کیا. آج بھی دیکھیے اوراق قرآن میں, اور قرآنیت پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں, صبح قیامت تک زندہ. اب کوئی بھی دین حسین کے نظریات کو چھوڑ کر منسوب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا, اس جملے پہ غور کیجیے. میں اس کو تھوڑی سی فوراً وضاحت کر دوں. چاہے قادری ہو, رضوی ہو, اشرفی ہو, برکاتی ہو, جتنی بھی شاخیں ہیں یہ شاخوں کا درجہ ہے. اس کا اصل ہے حسین, اس کی اصل ہے حسین. اس لیے کوئی اپنی دکان صرف اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے نہیں جما سکتا. اس کی اصل اگر حسین نہیں ہے, اصل حسین ہونا, اصل حسین ہونا. اس پوائنٹ پہ دھیان رکھیے گا. ہم قادری بھی ہیں تو حسینی قادری ہیں, ہم رضوی بھی ہیں تو حسینی رضوی ہیں. کیا بات ہے. ہم جتنی بھی شاخوں سے جڑ جائیں گے ہماری اصل وہاں تک جانی چاہیے تاکہ ہم علی کو تک پہنچ سکے, پھر نبی تک پہنچ سکے, پھر خدا تک پہنچ سکے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو سورہ حجرات کی تعلیمات کے آئینے میں حسینی ٹپس, یہ عنوان آج دیتا ہوں. سب سے پہلے جو میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کی اگر تلاوت کروں تو پھر دوسری طرف چلا جائے گا ذہن. مجھے صرف حسینی ٹپس دینے ہیں. آج کا یہ جمعہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, اور چنا بھی تو کیا بات ہے, گولڈ رنگ, کیا بات ہے, خوبصورت رنگ. الحمدللہ. یہ چشتی رنگ نہیں پیارے, یہ حسینی رنگ ہے. چشتیت شاخ ہے حسینیت کی, یاد رکھیے گا. غلام جب اتنا مشہور ہے تو آقا کی شہرت کا عالم کیا ہوگا. سبحان. یہی کہا اللہ پاک نے, جب تم میرے ہو جاؤ گے نا تو تمہیں پریس کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں, شہرت کے لیے میں کافی ہوں. میں کافی ہوں. تمہیں ادھر ادھر پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں شہرت کا قائل مائل دونوں کر دوں گا. سبحان. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلا عنوان حسینی ٹپس میں سے سب سے پہلا ٹپ, معاشرتی اور سوسائٹی تشکیل کے لیے بڑی اہم بات کریں. اور اگر عام اور جنرل جملہ حیدرآباد کے حساب سے کہوں تو ملت کی تعمیر کے لیے. اگر صحیح طور پر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی کا سب سے پہلا عنوان ہے خود کو پہچاننا, جس کو حسینی ٹپس اور قرآنی ٹپس کے آنے میں یہ سنے, فتبینوا, اے ایمان والو تحقیق کی دنیا میں اپنے آپ کو آباد رکھو. تحقیق جو حق سے نکلا ہے, دھیان دیجیے, جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ کیا ہے کہ دنیا میں نہ گزارو اپنے آپ, شکوک و شبہات کی دنیا میں نہ گزارو, کمانڈیڈ رہو, یقینیات کی دنیا میں اپنے آپ کو گزارو. حسین قرآن سے جدا نہیں, زبان حسین کہہ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں, یقین رکھو, یقین رکھو, جس مذہب اور ملت کی خاطر میں نے جان دی ہے, تمہارے کو, اسلام کو, مسلمان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یقین تو رکھو نا, اور اس یقین سے جیو گے تو نادم نہیں ہوگے.
شرمندہ نہیں ہوگے، سرخرو ہوگے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کہ تحقیق کر لو، اگر تحقیق کی دنیا میں جیو گے تو شرمندہ نہیں ہوگے، اور بے تحقیق کی دنیا میں جیو گے تو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم صبح شام تمہاری ندامت و شرمندگی میں گزرے گی. آج بھی جب ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو شان سے سینہ پھول جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے یزید کا نام لینے کے لیے، شرم آتی ہے. اس سے بڑا گالی کا جملہ لگتا ہی نہیں ہے اپنی زبان پر. سب سے بڑا گالی لگتا ہے خدا کی قسم لفظ یزید، اور سب سے بڑا خوبصورت جملہ لگتا ہے حسین. سب سے بڑا خوبصورت لفظ لگتا ہے حسین. الحمدللہ. یہ معیار کیوں دیا آپ کی فکر کو اللہ نے؟ یہی ہے، آپ حق کی دنیا میں جیتے ہو. تو اگر آپ خوش ہوتے ہیں حسین کے ذکر سے تو سمجھ جائیے کہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. تو پہلی ٹپ کیا تھی؟ حق کے ساتھ رہو، تحقیق کی دنیا میں آباد رہو، بلا وجہ جہالت و سرکشی میں مت جاؤ. یہ حسین کہہ رہے ہیں. تو اس کو ایک اور لفظ سے تھوڑا اور واضح کر دوں. کوئی بات اگر تم تک پہنچے، کوئی بات، اور وہ تمہاری فکر کے اعتبار سے نگیٹو ہو، تو آپ اس پر عمل نہ کرو، اس کی تحقیق کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب فلسفے کو آپ دیکھیں گے تو سب سے لاسٹ میں شہید ہوئے، پھر ان کے بعد کوئی شہید نہیں. یہ کیا تھی؟ قرآن کے اس عظیم پکار کو لب حسین کہہ رہا تھا، میں تحقیق کے ساتھ جیتا ہوں. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، اور میں قرآن کا دوست ہوں، میں قرآن سے ہوں، قرآن مجھ سے ہے، میرا ساتھی قرآن ہے، میں قرآن کا ساتھی. کیا بات! تو حسینیوں کے لیے یہی لازم ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس اڑتی پڑتی خبر آئے، اب بول رہا اڑتی پڑتی خبر آئے، اور آج تو عجیب سی، ایک وقت آتا ہے کہ ویکسین لینا کہتے، دوسرے وقت آتا ہے نہیں لینا کہتے. لوگ ادھر بھی فائدے بتا رہے ہیں، ادھر بھی نقصان بتا رہے ہیں، ادھر فائدے ادھر نقصان، لوگ بیچ میں ہیں. حسین کہہ رہے ہیں نہ ادھر رہو نہ ادھر رہو، میرے پاس رہو، میرے پاس رہو. اگر تمہیں یقین ہو تدبیر پر تو تقدیر کے نیچے اس پر عمل کر لو، اس پر عمل کر لو. اور اگر ڈاماڈول ہو تو تقدیر پر ایمان رکھو. بس تدبیر اپنی جگہ پر ہے. پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہو نا، میں تو بغیر پیے ہوئے حشاش بشاش تھا. کیا بات ہے! بغیر پیے ہوئے یقینیات، تقدیرات پر استقامت، یہ بھی ہماری تعلیم ہے. اور تدبیر کے لیے بار بار یزیدیوں کو للکارنا، چلے جاؤ چلے جاؤ مان لو، چلے جاؤ مان لو. کیوں اقتدار کی ہوس میں، کیوں عمارت کی ہوس میں، کیوں امیری کی ہوس میں ہو؟ ارے تمہیں مس یوز کر رہا ہے یزید، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، لوگوں نے مانا نہیں. بار بار موقع دیے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے لاسٹ میں خود کو پیش کر کے تحقیق کی ایک بڑی خوبصورت قرآنی ٹپس اور عنوان دیا. دوسری بات، پہلا ٹپ آپ دیکھ لیے کہ آپ کو ہم کو کمانڈیڈ جینا چاہیے. کیا ہے کہ شک کی بنیاد پر نہیں جینا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک بات عجیب سی ہو گئی ہے، ہمارے خاندان کے بڑے لوگ فون کرتے ہیں، ارے میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ارے یہ سب یہ بلیک میل کے جملے ہیں، یہ سب ایموشنل جملے نہیں ہونی چاہیے. ہم یوں سمجھیے کہ بھائی میرے پاس اگر آپ کا 50,000 روپیہ موجود ہے تو ہمیں آپ کو دینے میں ٹینشن کیوں ہو رہا؟ ہم یہ کیوں بولے میرے پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ کیوں بولے؟ یہ جملہ بول کر کے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، معاملت ہو، معاشرت ہو، لین دین کا معاملہ ہو، سب میں آپ کلین رہو، اسی میں محبت بڑھے گی. یہی حسین بھی کہہ رہے ہیں، یہی حسین بھی کہہ رہے ہیں. آپ کی زندگی میں اگر صاف شفاف کا پہلو نہ ہو تو آپ پریشان رہو گے، آپ پریشان رہو. نبی کی زندگیوں کو آپ مطالعہ کیجئے. یہودیوں کے بھی اگر آپ کے اوپر کچھ رہتے تھے اور وہ کچھ بولتا تھا تو آپ خاموش خود کو بھی رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی کہتے تھے. لین دین کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایک دم محقق رہو، ثابت رہو، ثابت قدم رہو، مستقیم رہو، کلیئر رہو. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی تکلیف تو ممکن ہے لیکن ہمیشہ کا سکون ملے گا. یہی حسینی ٹپ ہے. دوسرا پہلو سنیے، خدا کی قسم اتنا خوبصورت پہلو ہے. واہ! وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، رسول اللہ. دوسری بات، اس تحقیق میں
اپنا ایگو پیدل کرنا، اپنی تھنکنگ پیدل کرنا، اپنا سینس پیدل کرنا، اپنا لاجک پیدل کرنا، یقین رکھنا کہ تم میں میرا نانا موجود ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ۔ تحقیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دم جا کر بخاری شریف دیکھیں، مسلم شریف دیکھیں۔ یقین رکھنا کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، یہ میرا دوسرا ٹپ ہے، اس کو یقین رکھو۔ وَاعْلَمُوا، یقین رکھو ان فیکم رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ دوسرا یقین دیا حسین نے۔ تیسرا یقین سنیے، جی چاہ رہا ہے ایک دم بولتا چلا جاؤں، مزہ آ رہا ہے کہ حسین واقعی کہہ رہے ہیں، واقعی کہہ رہے ہیں، یقیناً کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں کرنا۔ تیسرا ٹپ سنیے، جب کبھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، افسوس بات ہے دو بہنیں لڑتی ہیں تو اسے عیب نہیں جانا جاتا، لیکن دو سوکن لڑے تو اسے عیب جانا جاتا۔ بہنیں لڑتی ہیں کہ نہیں؟ کیا آپس میں گھروں میں اپنی اپنی بہنیں نہیں لڑتی ہیں؟ نہیں۔ ان لڑائیوں کو لڑائی تک رہنے مت دو۔ حسینی ٹپ سنو قرآن کے آئینے میں، فَأَصْلِحُوا وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کا دامن تھامو، غلطی اچھی بیٹی کی بھی ہو تو اس کی اصلاح کرو، اور اگر حق پر دھیان دیجیے گا، خراب بیٹی بھی ہو تو اس کے ساتھ رہو، حق کا ساتھ دو، عدل کا دامن تھامے رہو، انصاف کا دامن تھامے رہو۔ یہ تیسرا ٹپ دیا قرآن کے آئینے میں امام حسین نے۔ عدل، اقساط، اقساط، عدل سے کام لو۔ اور یہی نہیں، تم مجھے محبوب رکھتے ہو نا، تم مجھے پسند کرتے ہو نا، اور کیوں نہ پسند کرو، میرے نانا نے کہا تھا کہ جو جو انہیں پسند کرے گا اے اللہ تو اسے پسند کرنا۔ کیا بات ہے، کیسے نہیں پسند کر سکتے؟ کیا تجھے خدا کی محبوبیت نہیں چاہیے؟ خدا کی محبوبیت کا مرکز اعظم میں ہوں۔ کیا بات ہے، خدا کی محبوبیت کا محور میں ہوں، مدار میں ہوں۔ مجھ سے محبت کرو گے تو خدا پاک سے میرے نانا نے گزارش کی ہے، کیا بات ہے، جس کی محبت کے لیے رب ربوبیت کا اظہار فرمائے، میرے حبیب تم راضی ہو یا نہیں، تم راضی ہو یا نہیں، اور حبیب کہے بھی کہ نہیں، میری امت کا ایک فرد بھی گنہگار اگر جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈ راؤنڈ میں اللہ پاک بھیجے جبرائیل کو ذریعے سے یہ پیغام، حبیب کو کہہ دیجئے میں امت کو آپ کے سلسلے میں دکھ نہیں دوں گا، آپ کی خاطر انہیں رسوا نہیں کروں گا۔ تو جس کی رضا اللہ تعالیٰ بار بار، جس کی خوشنودی اللہ تعالیٰ بار بار، ہزار بار، ہر بار توحید کا خوبصورت عنوان بنا دے، جب اس پسندیدہ محبوب کا اقدام، پسندیدہ محبوب کی خواہش ہوئی ہوگی، اے اللہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ حسین سے تو پیار کرنا، اور جو پیار کرے اس سے بھی تو پیار کرنا۔ بتاؤ کیسا خوبصورت عنوان ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں عدل کا دامن نہ چھوڑنا، جانتے ہو وجہ؟ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ عدل والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ دھیان رکھنا، مرکز محبت الہ اگر مجھے سمجھتے ہو تو یہ ٹپ یاد رکھنا کہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، یہ مت دیکھنا کہ یہ رشتہ خراب ہو جائے گا، وہ رشتہ خراب ہو جائے گا، یہ دیکھنا کہ نانا ناراض نہ ہو جائے، یہ دیکھنا کہ خدا ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی، اور اگر وہ دونوں راضی ہو گیا تو پھر ناراض کو بھی راضی کروا دے گا، ناراض کو بھی راضی کروا دے گا، کیونکہ حقانیت دیر سے صحیح ابھرتی ضرور ہے۔ الاسلام یعلو، اسلام کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کر دیا ہے، اس میں راہوں میں گرد و غبار ممکن ہے، صفائی کے لیے کبھی حسین، کبھی امام زین العابدین، کبھی امام باقر، کبھی امام جعفر آتے رہیں گے، آنے والے صفائی کرتے رہیں گے، اسلام کی بلندی پر اثر نہیں آئے گا۔ راہ اسلام میں کوڑے کرکٹ ممکن ہے لیکن اسلام بلند ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تیسری ٹپ جو امام حسین نے دیا، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دم حسین قرآن سے، قرآن حسین سے، اس بات کے آئینے میں آپ سنیے گا اور محبت سے سنیے گا، تب آپ کو تھوڑا لطف آئے گا۔
کیا ہے گبا کیا کہ بول دیے، یہ سب سنیے گا تو مزہ نہیں آئے گا. پھر جو ہے پوری کتاب بھی آپ کو پلا دے میں کھول کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، الٹی تو آ جاتی. اس لیے سیدھے آئینے میں سنیے تاکہ کوئی الٹی نہ ہو. چوتھی ٹپ فرماتے ہیں لا یسخر قوم، تمہارا دینی بھائی کالا گورا سیاہ سفید لنگڑا للہ کیسا بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا عیب نہ نکالنا، اس کا عیب نہ نکالنا، عیب جوئی نہ کرنا. رب تم سے زیادہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، قدرت والا ہے، پھر بھی اپنی شان ستار رکھا ہے. ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا، وہ قادر ہو کر تمہارے پاس کیا قدرت ہے، وہ قہار ہو کر تمہارے پاس کیا قہر ہے، وہ غضب والا ہو کر تمہارے پاس کیا غضب ہے، کچھ ہے نہیں ہے. سوچ، وہ اتنا بڑا ہو کر کے بھی بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے، بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے. اگر بندے مومن ہیں، حسینی دنیا میں آباد ہیں، ان سے اگر کوئی چپ ظاہری ہو جائے تو قوم میں اسے عیب دار نہ بنانا، ان کے عیب کو چھپانا. اللہ تعالیٰ تمہیں کل میدان محشر میں تمہارے عیب کو بھی چھپا دے گا، تمہارے عیب کو بھی چھپا دے گا. یہ چوتھی ٹپ. کیا بات ہے، واقعی مطلب درکار ہے. جمعہ نہیں لگ رہا ہے، کچھ اور ہو جا رہا ہے. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لا یسخر قوم. پانچویں بات سنیے، پانچواں ٹپ سنیے حسینی. لا تلمزو، چغلی مت کرنا. ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقبوں سے کسی کو یاد نہ کرنا. ان دونوں باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے اپنے دل میں. ہم ہیں اس سے پاک؟ اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ قرآن اور حسین جدا نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے آپ جدا. حتی یرد علی الحوض، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. حوض کوثر پر دونوں آئیں گے. قرآن اور حسین اہل بیت دونوں آئیں گے حوض کوثر پر. اور حوض کوثر دنیا کے بعد ہے. دنیا کی کوئی طاقت قرآن سے حسین کو، حسین سے قرآن کو نہیں جدا کر سکتی. جب جدا نہیں کر سکتی تو سن، حسین کا وہ دوست والا، محبت والا قرآن کہتا ہے. حسینی ٹپس کے آئینے میں آپ سنیے، چغلی مت کھایا کرو، برے لقبوں سے یاد مت کیا کرو. کیا یہ برا لقب نہیں ہے کہ حسین کی شہادت کو ایک مذاق کا عنوان دیا جا رہا ہے، حسین کے مارکہ کربلا کو ایک سیاسی عنوان دیا جا رہا ہے، اور ہم ان کے جب و دستار کو دیکھ کر، ان کے نسب کو دیکھ کر، ان کے ظاہریت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں، کہیں کو گئے تھے. یہ بھی برا لقب ہے. وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا، وہ قرآنی ہو ہی نہیں سکتا. دھیان دیجئے، وہ توحیدی ہو ہی نہیں سکتا جو حسین کو برے القاب سے یاد کرے، حسین سے ریلیٹڈ پہلو کو برے القاب سے یاد کرے. حسین کی زندگی کا آغاز توحید ہے، حسین کی زندگی کی انتہا توحید ہے. اس درمیان کی ہر بات اگر توحید نہیں ہوتی تو ابتدا اور انتہا کو توحید کا عنوان نہیں ملتا، توحید کا عنوان نہیں ملتا. اس لیے حسین کا آغاز اور حسین کی انتہا، حسین کی ابتدا اور حسین کی انتہا جب دونوں توحیدی ہے تو ان سے ریلیٹڈ ہر چیز توحیدی ہونی چاہیے، ان سے ریلیٹڈ ہر چیز قرآنی ہونی چاہیے. جن لوگوں نے یزید کے مقابلے میں حسین کے اوپر کچھ بھی ٹپنی کی ہے وہ اپنا انجام سوچ لے، وہ توحیدی ہو ہی نہیں سکتے. جن کی آغاز و انتہا توحیدی ہو، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے پازیٹیو رہنا ہی توحیدی ہے. اگر نہیں ہے پازیٹیو تو گئے کام سے آپ. چھٹویں ساتویں بات آپ کو بتاؤں، بڑی اہم بات ہے.
درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ لوگ اسے 1443 کا یا 2021 کا حسینی خوبصورت پیغام بھی دے سکتے ہیں. اس کا عنوان میں تو محظوظ ہو رہا ہوں، حسین راضی ہو جائے، ہمارا آقا راضی ہو جائے. بس ایک بار کہہ دینے یار حسین میں ہوں نا. تم نے دشمنوں کو بار بار موقع دیا حسین، اپنے کو ایک بار تو کہہ دو. ہم آپ کے دشمن کے دال کے پاس بھی نہیں ہیں حسین. ہم پیدا ہوئے ہیں آپ کی محبت پر، ہم ماں کے گود میں بھی کھیلے ہیں تو حسینی گلکاریوں کے نام پر. ہم نے محلوں میں، معاشروں میں، ملکوں میں، جہان میں آپ ہی کا عنوان پازیٹو دیکھا ہے، سنا ہے. آپ نے کربلا میں اپنے اپوزیشن کو بڑے موقع دیے ہیں. حسین ایک بار بول دو بشارت میں تو میرا غلام ہے. سبحان اللہ. ایک بار بول دو. ہم تو آقا مانتے ہیں، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں. حسین تم بول دو ایک بار، جیسے شیرین کو بولے، جیسے حور کو بولے، جیسے تمام برادران کو بولے، جیسے تمام احبا اقربا کو بولے، جیسے تمام اسیران کربلا کو بولے. ایسے ہی ہم مسلمان آج کے تم سے اس کی بھیک مانگتے ہیں. حسین بول دو کہ ہم تم اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کروائیں گے. بول دو. اور مجھے یقین ہے تم بول رہے ہو، ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں. رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہو حسین ہم تمہارے ہیں. تم بول دو ہم ہمارے. تم بول دو. بدگمانی سے بچاؤ. حسین کا ٹپ سنو، 7واں یا 8واں. بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدگمانی سمجھ رہے ہیں؟ انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، کیسے ہیں، یہ بدگمانی ہے. بدگمانی سے بچاؤ. حدیث پاک کی ترجمانی بھی اس آئینے میں سن لیں. انسان کے لیے جھوٹا ہونا کافی ہے کہ ہر سنی بات پر وہ عمل کر لے. اسے کذاب کہا ہے. کفا بالمرء کذبا سمع ما یقول، یہ یقول ما سمع او کما قال، کہ جو سن لے آپ. ابھی دیکھیے نا رشتوں کی جب باتیں آتی ہیں تو گھر کے بازو والے سے پوچھتے ہیں جا کر کے انہوں کیسے ہیں، انہوں کیسے ہیں. اگر دشمنی جھگڑے اگڑے ہوئے تھے اتفاق سے نہ اتفاقی سے، اور انہوں نے کہہ دینے بہت خراب لڑکے ہیں، اب اس پر عمل کر لیتے ہیں. آپ بہو آپ بنا رہے ہیں اس کو تو ڈائریکٹ پوچھئے نا ان سے، ان کے باپ سے. ان کا بایو ڈاٹا آپ کو 6 مہینہ کیوں نہ لگ جائے. آپ بازو والے سے لڑائی بھی تو ہو سکتی ہے نا، جھگڑے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. ان سے پوچھتے ہیں. انہوں نے اگر کہہ دیا، ایک عفت ماں بہن کی عزت کا سوال ہے، اور ان کی ماں سے جھگڑے کیے، بھائی سے جھگڑے کیے، اور اس بیٹی کے رشتے کو توڑ دیے، اور لوگوں نے بھروسہ بھی کر لیا. نہیں کرنا بدگمانی. جہاں تمہیں گمان اور تہمت کا معاملہ آئے، اس کی تحقیق کا موقع ہو تو ڈائریکٹلی تحقیق کرو، ورنہ خود محفوظ ہو جاؤ، ورنہ جھوٹوں میں حشر ہوگا. یہ حسینی ٹپ ہے، یہ قرآنی ٹپ ہے. بدگمانی نہ کرنا. اور سب سے اعلیٰ بات سنو، لا یغتب بعضکم بعضا، بھائیو غیبت نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. غیبت کا عذاب زنا سے زیادہ سخت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زنا کی اجازت نہیں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ حکم ہے. اور غیبت کا عنوان نبی کی زبان پر ہے کہ زنا سے بھی بدتر گناہ غیبت ہے. ہم قرآن اور حسین کے عنوان سے، حسینی ٹپس کے عنوان سے جو انجام دیا ہے غیبت کا. غیبت کیا ہے؟ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا، سچائی ہے نا، حقیقت ہے نا. اگر کسی بات سے، دھیان دیجیے گا، سچ بھی بات ہو لیکن بات والے کو اگر وہ بات دوسرے کے پاس بیان کرنے کی وجہ سے ان کا دل دکھ جائے تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. دل نہ دکھاؤ کسی کا.
دل نہ دکھاؤ. حسین نے دشمنوں کا جب دل نہیں دکھایا یار. آپ اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملکوں میں، اپنوں میں دل نہ دکھاؤ. غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ اس کی وجہ سنیے. قرآن پاک جو ایک عنوان دیا ہے، بتائیے آپ کا سگا بھائی خدا نہ خواستہ کسی کا سگا بھائی انتقال کر جائے، کتنا اس پر غم ہوگا. ایک اور لفظ اس میں بڑھا دیجئے، وہ سگا بھائی جو آپ سے بہت پیار کرتا تھا اور آپ بہت پیار کرتے تھے، باپ کا درجہ آپ رکھتے تھے ان کے لیے، باپ کے بعد کا درجہ رکھتے تھے، اور یقیناً تھا ہر طرح سے آپ کی پڑھائی لکھائی ہر طرح سے آپ کی کرتا. وہ بھائی آپ کا انتقال کر جائے اور اس بھائی کی لاش موجود ہو، آپ کے اوپر غم کے پہاڑ ہوں گے، یقیناً ہوں گے. لیکن اگر آپ نے کسی بھی موقع سے غیبت کی ہوگی، کسی بھی موقع سے کسی کی غیبت کی ہوگی، تو جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ انسان یہ جو سگا بھائی مرا ہوا ہے نا، یہ جو بھائی تمہارا مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کھاؤ. بتائیے اگر اچھے سے اچھا انسان بھی اگر آپ کو کہے تو آپ سے مارنے کو تیار ہو جاؤ گے. لیکن قرآن کہہ رہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم غیبت کر کے یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم پسند نہیں کرتے ہو نا، تم پسند نہیں کرتے اور یقیناً نہیں کرتے. تو حسینی ٹپس سنو، غیبت بھی مت کرنا، ورنہ سگے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہوگا. اور جب تم یہ نہیں کھا سکتے تو غیبت بھی مت کھاؤ کسی کی، غیبت مت کرو کسی کی. اگر یہ جو 9 یا 10 ٹپس ملے ہیں سورہ حجرات کی تعلیمات کے آئینے میں ہیں تو بہت، لیکن اس کو اگر معاشرے میں پھیلاؤ تو خدا کی قسم معاشرہ ایک مثال بنے گا، معاشرہ ایک مثالی بنے گا، سوسائٹی ایک اس کی خوبصورت تعمیر ہوگی. ہر فرد جو ہے انشاءاللہ، جس کو بولتے ہیں نا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر قوم پہلے بیدار تو ہو لینے دو، مگر بیداری کے لیے سال کا انتظار مت کرو. جب قرآن کی تلاوت ہر روز ہے اور قرآن حسین کا دوست ہے تو صرف قرآن کو، واضح قرآن کو، اونلی قرآن کا مطالعہ مت کرو، حسین کے آئینے میں کرو، ہر روز کرو. انشاءاللہ معاشرے میں ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں حسین، تلاوت قرآن میں ہمارے ہیں حسین، ذکر قرآن میں ہمارے ہیں حسین. اس آئینے میں رہو گے تو انشاءاللہ تمہارے گھر کی بیٹیاں بھی نام کی فاطمہ نہیں ہوں گی، نام کی زینب نہیں ہوں گی، کام کی فاطمہ ہوں گی. اور فاطمہ دعا دے رہی ہیں آج اپنی قبر سے، حسین کی سوچ اور فکر کو قرآن کے آئینے میں ماننے والوں، میری دعا ہے کہ تمہارے گھر کی ہر بیٹیاں باعزت رہے. میری دعا ہے تمہارے گھر کی ہر بیٹیاں کنیز فاطمہ بنی رہے، نام کی نہیں رہے گی، کام کی رہے گی. کوشش تو کر کے دیکھو. کیا باپ نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی باعزت رہے؟ کیا بھائی نہیں چاہتا ہماری بہن باعزت رہے؟ جب سب چاہتا ہے تو کیوں ایسا لباس پہناتے ہو جس سے خود ان کی عزت داغدار نظر آ رہی، خود ان کی عزت داغدار نظر آ رہی؟ کیوں غیبت کرتے ہو جس سے خود تم شرمسار ہونے کے لیے تیار ہو؟ یہ سب نہ کرو. پہلی بات دھیان دیجیے گا، اشارہ کر رہا ہوں، تحقیق کی دنیا میں آباد رہنا، حق کا دامن ساتھ رکھنا، حق کے آئینے میں اپنے آپ کو رکھنا، کمانڈیڈ رہو، حسینی دین پر رہو، حسینی شریعت پر رہو، حسین کے ساتھ رہو، تحفظ شریعت کا نام حسین ہے، اسی ذہنیت کے ساتھ رہو. دوسرا، یقین رکھو کہ مصطفیٰ موجود ہیں. تیسرا، کسی قوم کو عیب نہ جانو، کسی قوم سے مراد اپنے دینی بھائی کو عیب نہ جانو. چوتھا، عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، رشتے حاوی نہ ہو، انصاف حاوی ہو. عدل کا دامن حاوی ہو، عدل اور انصاف کی ترازو بلند ہو. پانچواں، کسی کو برے لقب سے، چغلی کے آئینے میں مت یاد کرنا. چھٹواں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا. ساتواں، غیبت نہ کرنا. اور سب سے اہم بات یہی، اپنے آپ کو
ان تمام آئینے میں گزارنا. فاطمہ کی دعا تمہیں لگے گی, تمہاری بہنوں کو, ماؤں کو, سب کو لگے گی. مت لینا جہیز, مت کرنا غیبت کسی بہن اور بیٹی کی. اگر تمہاری غیبت کی وجہ سے ان کے رشتے نہ ہوئے اور اس بیٹی نے اپنی عزت و حرمت کو رب کے حوالے کرتے ہوئے کہا مولا میرا قصور کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, تو اس کو گرفت کرنے سے پہلے تم خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گی, تم خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے. پیش تو تمہیں ہونا ہی ہے. سرخرو بننا چاہتے ہو تو حسینی ٹپس کو یاد رکھنا, قرآنی ٹپس کو یاد رکھنا. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. اللہ تعالیٰ حسینی پیغام کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مذہب و ملت بیضا پر عمل اور استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے